اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ انسان کی چلنا ضرورت ہے، اور راستوں سے گزر کر اپنی منزل تک پہنچنا، بازار تک پہنچنا، دفتر تک پہنچنا، تعلیمی اداروں تک پہنچنا، اپنے کام کاج پر پہنچنا اس کی ضرورت ہے، تو یہ راستوں پر چلے گا۔ چنانچہ دین نے راستوں پر چلنے کے پورے مکمل آداب سکھا دیے۔ اگرچہ راستوں پر چلنے کے اعتبار سے انسان دوسری ذی روح اور جاندار مخلوق میں ایک اعتبار سے سب سے زیادہ کمزور ہے، باقی جتنے جاندار ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، ان کا راستوں پر چل کر راستوں کو بھولنا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا انسان بھول جاتا ہے۔ یہ بعض مرتبہ راستے سے واقف نہ ہو اور کوئی بتانے والا بھی نہ ہو تو کہیں سے کہیں نکل جائے گا، دور سے دور چلا جائے گا، قدم قدم پر بھولنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے راستے سمجھا دیے ہوئے ہیں، انہوں نے تو جب سے وہ چیزیں بنی ہیں آج تک اپنے راستوں کی خلاف ورزی نہیں کی۔ بس ایک انسان ہے جو راستے پر چلتے ہوئے ایک نہیں 20 خلاف ورزیاں کر دیتا ہے، 20 خلاف ورزیاں کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاند کو بنایا، اللہ نے سورج کو بنایا۔ سورہ یاسین میں مجھے اور آپ کو سمجھایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ۔ ہم نے سورج کو بنایا اور اس کو مقررہ راستوں پر چلا دیا، اور چاند کو بنایا اور اس کی منزلیں قائم کر کے اس کو بتا دیا کہ تیری یہ منزلیں۔ جب سے سورج بنا ہے، جب سے چاند بنا ہے، آج تک نہ سورج نے اپنے راستے کی خلاف ورزی کی، نہ چاند نے اپنے راستے کو چھوڑا ہے۔ اور سورج چاند کے ساتھ کھرب ہا لا تعداد ستارے جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے کہ جن کے وجود کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، ہماری زمین سے بہت بڑے بہت بڑے بہت بڑے، اتنے بڑے بڑے ستاروں کو بنانے کے بعد ایک خاص مدار میں گھما دیا، اور آپ کا یہ مدار ہے، آپ کا یہ مدار ہے۔ مجال ہے کہ کوئی ایک ستارہ بھی اپنے اس مدار کی خلاف ورزی کر رہا ہو، اسی مدار میں گھوم رہا ہے۔ جہاں تک پرندوں کا حال ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ پرندوں میں ایک قسم پرندوں کی وہ بھی ہے جو موسم کے اعتبار سے نقل مکانی کرتے ہیں، اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں میل دور نکل جاتے ہیں۔ کس انداز سے فضائی راستہ اختیار کرتے ہیں، کیسے جماعت بناتے ہیں، کیسے اکٹھے ہوتے ہیں، کس شان کے ساتھ اڑتے ہیں، کتنی صحیح سمت میں اڑتے ہیں، اور کس طرح سینکڑوں ہزاروں میل سفر کر کے اپنی منزل پر پہنچتے ہیں، وہاں رہتے ہیں، اور واپسی پر وہ اپنا راستہ بھی نہیں بھولتے۔ جب موسم گزر جاتا ہے تو پھر اسی راستے سے واپس اپنی وہ منزل جو انہوں نے چھوڑی تھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ اس سے چھوٹی مثال شہد کی مکھی کو دیکھیں، دن میں کتنی مرتبہ اڑتی ہے، میل ہاں میل دور چلی جاتی ہے پھولوں کی تلاش میں، اور وہاں سے اپنا خزانہ اکٹھا کر کے اپنی
وہ خوراک اکٹھی کر کے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ شہد کی مکھی نے سارا کوئی رس چوس لیا ہو اور واپسی پہ اپنا چھتا ہی بھول گئی ہو کہ چھتا تو مشرق میں ہے اور وہ مغرب کی طرف چلی گئی ہو. نہیں، نہ آنے میں بھولتی ہے نہ جانے میں بھولتی ہے. کتنی حص اللہ نے ان چیزوں کو عطا کی ہوئی ہے، کتنا سلیقہ اور ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو عطا کیا ہوا ہے کہ انسان کو بھی اس طرح توجہ دلانے کے لیے یہ دعوت فکر دی گئی کہ تم ان سے سیکھو. کم از کم اول تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب سے سیکھو، اللہ کے قرآن اور نبی کے فرمان سے سیکھو، اور اس کی روشنی میں تم ان سے سیکھ لو کہ یہ کیسے چلتے ہیں، کس انداز سے چلتے ہیں. ہمارے پاؤں کے نیچے کچلی جانے والی چیونٹی کو دیکھو کہ کس طرح چلتی ہے. جب راستوں کے اوپر سفر کرتی ہیں تو پوری کی پوری برادری ایک لائن میں چلے گی، ایک لائن میں چلے گی. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا زمین کے اوپر یہ اپنے انڈوں کو منتقل کر رہی ہوتی ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، چونکہ ان کو پہلے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ بارش برسنے والی ہے اور جس جگہ پہ انڈے موجود ہیں وہ بارش کی زد میں آنے والی، وہاں بارش کا پانی پہنچ سکتا ہے اس بل کے اندر، یہاں خطرہ. اس خطرے کو بامتے ہوئے پوری برادری نکلتی ہے اور چھوٹی چھوٹی اپنے منہ کی اس جگہ کے اندر انڈوں کو اٹھا کے ایک لائن کے ساتھ چلتی ہیں، لائن کے ساتھ چلتی ہیں. بعض دفعہ جب راستوں پر چلتی ہیں تو آنے والی چیونٹی جانے والے کو باخبر بھی کرتی ہے کہ آگے راستہ ہموار ہے، ٹھیک ہے، بے فکر ہو کر چلی جاؤ. رکاوٹ سے ہمراہ کرتی ہے کہ نہیں یہاں سے مڑ جاؤ، آگے بڑا خطرہ ہے، آگے پانی آ رہا ہے، یہ فلاں چیز آ رہی ہے. کیسا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، نظام کی خلاف ورزی نہیں کرتی. ایسا نہیں ہے کہ ایک چینٹی دوسری کو گھور رہی ہو، دوسری اس کو گھور رہی ہو، ایک اس کو دھکا دے رہی ہو، دوسری اس کو دھکا دے، نہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا اگر کرتا ہے تو انسان کرتا ہے، انسان کرتا ہے، جس کو پابند بنایا گیا ہے کہ ایسا نہیں کرنا، ایسا نہیں کرنا.